اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ مثال ایگزامپل بہت ہی مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جیسے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اصل بدلہ تو اس کا آخرت اور دوسری زندگی میں ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی اس کا بدلہ انسان کو مل جاتا ہے، نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور انسان اس پر غور و فکر کرنے کا عادی نہیں ہے کہ اس پر یہ پریشانیاں کیوں آئیں اور یہ مصیبتیں اور تکلیف کے دن اس کو کیوں دیکھنے پڑے ہیں۔ بسا اوقات تو اللہ کی جانب سے اس کے ایک اچھے اور نیک بندے کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کرنی کی بھرنی ہوتی ہے۔ لوگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ملاح کشتی چلایا کرتا تھا کہ ایک روز اس نے اپنی کشتی سے اتر کر جنگل کا رخ کیا تاکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے کہ اسی دوران اس ملک کی پولیس ادھر سے گزری اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی اور جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ اگلے روز سے بادشاہ وقت نے تمام قیدیوں کو سزا سنانے کے لیے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قیدی حاضر کیے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک قیدی نیا ہے، تو بادشاہ نے پولیس سے سوال کیا کہ یہ قیدی کل تو نہیں تھا، آج یہ قیدی کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قیدی پرانا ہی ہے اور پہلا ہی قیدی ہے۔ لیکن جب زیادہ تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک قیدی کسی طرح سے جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ گیا تھا۔ پولیس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بادشاہ پوچھ تاچھ کرے گا کہ ایک قیدی کہاں غائب ہو گیا، تو وہ ایک شخص کو جو یہ ملاح تھا اور اپنی کشتی سے اتر کے باہر آیا تھا اسی کو پکڑ لائے تاکہ اس کی شماری پوری کر دی جائے۔ بادشاہ کو انتہائی درجے اس پر تعجب ہوا اور اس نے اس نئے قیدی کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، جو یہ پولیس کہتی ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ تو اس نے بتایا بادشاہ سلامت واقعہ یہی ہے جیسا کہ پولیس بتا رہی ہے کہ مجھے انہوں نے گرفتار کیا، میرا کوئی جرم نہیں تھا اور اس جیل میں لا کر کے بند کر دیا۔ جب دونوں طرف سے اس کو یہ بات گواہی کی مل گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس قیدی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ قیدی خوشی خوشی جانے لگا کہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے پوچھ تاچھ مزید کرنا چاہیے، اور اس نے اس کو روکا اور اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ میرے ذہن اور دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جزا اور سزا کے مالک ہے، انسان جیسے کرتا ہے اس کی سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی دنیا میں انسان چھوٹ جاتا ہے مگر آخرت میں نہیں چھوٹتا۔ تم کو جو انہوں نے گرفتار کیا میری پولیس نے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اللہ کی جانب سے جو تم کو گرفتار کیا گیا، لہذا تم سچ سچ بتا دو کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے کہ جس کی پاداش میں تمہاری یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ جب مزید تحقیق ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ میں ایک ملاح ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں، میری کشتی میں ایک عورت سوار تھی، اس عورت کے ساتھ میں نے نازیبہ حرکت کی اور پھر اس کو قتل کر دیا، اور اس کے قتل سے فارغ ہو کر کے میں کشتی سے اتر کے باہر آیا تو پتا چلا
کہ اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گرفتار کرا دیا، تو کئی مرتبہ انسان اپنی زندگی میں جرائم کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور وہ پکڑا نہیں جاتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گرفتار ہوتا ہے اور کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی پاداش ہے، اس کی سزا ہے جو اس نے ماضی میں کوئی کام کیا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ برائی کرے، کوئی غلط کام کرے، تو اسے اپنے انجام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میری اس برائی کا انجام برائی سے نکلے گا اور کسی بھی وقت میں آفات اور بلیات، مصیبتوں اور پریشانی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔